حقیقت کیا ہے یہ بتلا رہی ہے، شہادت راستہ دکھلا رہی ہے۔ وارثین اہل بیت کو، جو ان کا کوئی وارث نہیں ہے، ان کی تعلیمات کو، ان کے حالات کو، ان کی کتابوں کو چھپوا نہیں سکتے ہیں، ترجمے نہیں کر سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے ہیں، پڑھا نہیں سکتے ہیں، نام لکھ کر ان کے نام، ان کے حالاتوں کو آگے واٹس ایپ سے پہنچائیں۔ کچھ تو ان لوگوں کی خدمت کریں، ہم کچھ تو مکتب کی ترجمانی کریں۔ اتنے ہم لاوارث ہو گئے کہ ہمیں اپنے محسنین کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ محسنین ہمارے تھے کیا، مکتب ہم تک پہنچایا کس نے ہے، یہ شیعت ہم تک اپنی قربانی دے کے لایا کون ہے۔ ہم لاوارث ہو گئے، بالکل ہم ان کے لا تعلق ہو چکے ہیں۔ سن 995 ہجری ہندوستان میں سندھ کے علاقے ٹھٹھا میں موجود حنفی مسلک کے ایک عظیم عالم دین احمد ٹھٹوی کو جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ جناب امیر علیہ السلام نے خواب میں احمد ٹھٹوی کو حکم دیا کہ تفسیر کشف میں جو آیت ولایت سے منسوب ہے اس کی تلاوت کرو۔ ٹھٹوی صاحب جب صبح نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے والد سے تفسیر کشف کے متعلق پوچھا، کیونکہ ان کے والد بھی اپنی فقہ کے عالم اور ٹھٹھا کے قاضی تھے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ یہ تفسیر میری نظروں سے نہیں گزری۔ احمد ٹھٹوی صاحب نے سندھ کے تمام کتاب خانوں میں پیغام بھجوایا، لیکن کہیں سے بھی تفسیر کشف نہ مل سکی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد عبداللہ نامی ایک شخص ایران سے ہندوستان آیا اور اپنا تجارتی ساز و سامان فروخت کرنے کے بعد سندھ کے شہر ٹھٹھا آیا۔ وہ علامہ احمد ٹھٹوی کے گھر پہنچا اور اپنے سامان میں تفسیر کشف نکال کر آغا احمد کو دی۔ جب ٹھٹوی صاحب نے یہ تفسیر دیکھی تو عبداللہ سے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہ بات کیسے جانتے ہیں کہ میں کافی عرصے سے اس تفسیر کی تلاش میں ہوں۔ عبداللہ نے انہیں بتایا کہ میں ایران کے شہر مشہد کا رہنے والا ہوں اور کچھ عرصہ پہلے اسی سال 12 رجب کی رات میری خواب میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب آئے اور مجھے حکم دیا کہ مشہد کے کتاب خانے سے تفسیر کشف خریدو اور اسے سندھ میں احمد ٹھٹوی تک پہنچاؤ۔ احمد ٹھٹوی اب اس واقعہ کے بعد یہ بات سمجھ چکے تھے کہ ایک ہی تاریخ اور ایک ہی رات میں جناب امیر علیہ السلام کا ہم دونوں کے خواب میں آنے کا مقصد صرف مجھے تفسیر کشف کی طرف متوجہ کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر فلاح چاہتے ہو تو میرے رستے پر آ جاؤ۔ اس کے فوراً بعد احمد ٹھٹوی نے اپنے خاندان اور شہر والوں کو اکٹھا کیا اور یہ اعلان کیا کہ آج سے میرا حنفی مسلک سے کوئی تعلق نہیں رہا، بلکہ میں مولا علی کے حکم سے جعفری ہو چکا ہوں اور آج کے بعد میں فقہ جعفری کی ترویج کروں گا۔ اس شجاع اعلان کے بعد آغا کے والد نے انہیں گھر سے بے دخل کر دیا۔ آپ کی شادی نہیں ہوئی اور سب ساتھی بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ بے یارگی کے عالم میں بالآخر کربلا پہنچے۔ کربلا کے مدارس سے بنیادی فقہ سیکھنے کے بعد نجف پہنچے اور یہاں سے اجتہاد کے درجہ پر فائز ہوئے۔ علمی تشنگی کو کسی حد تک سیر کرنے کے بعد آپ واپس ہندوستان پہنچے۔ ہندوستان پر اس وقت مغلوں کی حکومت تھی۔ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دربار میں آئے روز علمی اور فقہی ابحاث چھڑی رہتی۔ یہ عین وہی دور تھا جب قاضی نور اللہ شوستری کی دربار اکبری سے وابستگی اور علمی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ آغا احمد ٹھٹوی کو قاضی نور اللہ شوستری کا تعارف نجف میں ہی کرایا جا چکا تھا، اسی لیے آغا احمد ہندوستان میں آتے ہی سیدھے آگرہ پہنچے۔ قاضی کو بھی آغا کی آمد کی خوشخبری نجفی علماء خط کے ذریعے پہنچا چکے تھے۔ آگرہ آتے ہی آغا احمد نے جلد ہی اپنے علم کا پرچم پورے آگرہ پر لہرا دیا۔ اس زمانے میں شہنشاہ اکبر تاریخ الفی نامی ایک کتاب لکھوانا چاہ رہا تھا، جس میں بعد از رسالت خلیفہ اول سے لے کر خود جلال الدین محمد اکبر تک کے تمام مسلم حاکموں کی تاریخ درج ہو۔ اس نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے قاضی نور اللہ شوستری سے مشورہ مانگا تو قاضی نور اللہ شوستری نے آغا احمد ٹھٹوی کا نام پیش کیا۔ آغا احمد نے یہ کتاب 21 دنوں میں لکھ کر مکمل کر لی۔ احمد ٹھٹوی اور دربار اکبری کے باقی شیعہ علماء میں فرق یہ تھا کہ باقی تمام شیعہ علماء تقیہ کیے ہوئے تھے، لیکن
आगा अहमद बबांगे दोहल अपने अकीदे का इजहार करते। इसलिए अहले सुन्नत उलमा को दरबार में आगा की मौजूदगी एक आंख ना बाझी। एक रात जब अहमद ठटवी दरबार से घर वापस आए तो आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। मिर्जा फौलाद नामी एक शख्स ने आपसे कहा कि पिछली गली में मौजूद आपके एक दोस्त जो हकीम हैं वो आपको बुला रहे हैं। अहमद ठटवी मिर्जा फौलाद के साथ चल दिए। जब गली खत्म हुई तो एक अंधेरी और तारीक जगह पर मिर्जा फौलाद लईन ने आगा पर खंजर से हमला कर दिया और फरार हो गया। इस वार से आगा अहमद का एक हाथ मुकम्मल तौर पर कटकर जमीन पर गिर गया। अहमद ठटवी इसी हालत में अपने दूसरे हाथ से अपना कटा हुआ हाथ उठाकर हकीम के घर पहुंचे। हकीम साहब ने जायजा लेने के बाद बताया कि जिस खंजर से वार किया गया वो जहर आलू और आप 2 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन रात को अहमद ठटवी शहीद हो गए। आगरा में ही आपकी कब्र तैयार की गई। काजी नूरुल्लाह शूस्तरी की सिफारिश पर आपकी कब्र पर फौजी पहरा भी रखा गया। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद कश्मीर में जंग छिड़ गई और अस्करी कमी की बिना पर फौजी पहरा कब्र से हटाना पड़ा। दुश्मन ने इस मौका को गनीमत जानते हुए रात के वक्त आगा अहमद ठटवी की कब्र पर हमला किया। कब्र को खोदकर आपके जसद खाकी को वहीं आग लगा दी और राख को हवा में उड़ा दिया। काजी नूरुल्लाह शूस्तरी ने इस वाकया को पूरी तफसील के साथ अपनी किताब मजालिसुल मोमिनीन में जिक्र किया और तारीख फरिश्ता में भी इसकी झलक मौजूद है। शहीद अहमद ठटवी वो मजलूम शहीद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी राह अली पे निसार कर दी। लेकिन आज ना तो इनका कोई वारिस मौजूद है, ना कब्र, ना कोई नस्बी सिलसिला, और इनका तज़किरा भी कहीं किताबों में गुम होकर रह गया और ना ही आज मिंबर पर इन्हें याद किया जाता।